بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ شہادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام، قسط نمبر 5، 1920 رمضان۔ فزت برب الکعبہ، یہ وہ جملہ جو میرے مولا کے لب مبارک پر اس وقت جاری ہوا جب عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی۔ اس ایک جملے میں مولا نے حقائق کائنات، اپنی ولایت اور حقیقت توحید کو سمو دیا ہے۔ جس نے اس جملے کو سمجھ لیا وہ کبھی بھی تفہیم توحید میں دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تاریخ میں علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کی زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا۔ غور کیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کون سی کامیابی تھی جو اس وقت انہیں ملی؟ کیا اس سے قبل معاذ اللہ ناکام تھے؟ مولا علی علیہ السلام کو توحید خدا اور اپنی عبدیت کو عملی طور پر ثابت کرنا تھا، اور عبدیت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اپنے عجز کا اظہار نہ کیا جائے، کیونکہ قدرت اور عجز ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر قدرت ثابت کی جائے تو عجز نہیں ہوتا۔ لیکن 19 رمضان مسجد کوفہ میں ہونے والے واقعے کو تاریخ نے اس طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ جب علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگی تو وہ کس کو سجدہ کر رہے تھے، اور اب اس بات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنی عبدیت ثابت کر دی۔ بس یہی مولا علیہ السلام کی کامیابی تھی کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بحوالہ کشف الولایا، صفحہ 2120۔ امام علیہ السلام کو جب ضربت لگی تو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ اور فرمایا فزت برب الکعبہ۔ لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے اور فریاد بلند کرنے لگے، مگر امام علیہ السلام آیت شریفہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کی تلاوت فرمانے لگے۔ اسی وقت ملائکہ کے اندر ایک ہلچل مچی اور جبرائیل امین نے آواز دی، تحطمت واللہ ارکان الہدی وانطمست واللہ نجوم السماء وعلام التقی وانفصمت واللہ عروۃ الوثقی، قتل ابن محمد المصطفیٰ، قتل الوصی المجتبیٰ، قتل علی المرتضیٰ، قتل واللہ سید الاوصیاء، قتلہ اشقی الاشقیاء۔ خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئے، آسمان کے ستاروں میں سیاہی چھا گئی، تقویٰ کی نشانیاں ختم ہو گئیں اور ہدایت کی مضبوط رسی آج ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اکرم کا چچا زاد بھائی مارا گیا، مجتبیٰ کا وصی آج شہید کر دیا گیا، علی مرتضیٰ آج مارے گئے، اوصیاء کے سید اور امیر مارے گئے۔ اس کو اشقیاء میں سے بھی سب سے زیادہ شقی نے مار دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت علی علیہ السلام کو محراب سے صحن مسجد میں لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے قاتل کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیہ السلام نے ابن ملجم لعین کا بتایا اور فرمایا کہ ابھی لوگ اسے اس دروازے سے اندر لائیں گے۔
ابن ملجم وار کر کے مسجد سے فرار ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے باب کنداں میں سے مسجد میں لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے بدبخت و لعین، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا ہے، کیا یہ ان احسانات کا بدلہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے تجھ پر ہمیشہ کیے؟ ابن ملجم سر جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھولیں اور ابن ملجم سے فرمایا، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ اس پر ابن ملجم نے کہا، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو دوزخ کا سامان کر چکا ہو؟ پھر حضرت علیہ السلام نے اپنا رخ امام حسن علیہ السلام کی طرف کیا اور فرمایا، اے فرزند، اگر میں بچ گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر اس ضربت کے نتیجے میں چل بسا تو تم اسے قصاص میں قتل کر دینا، اور اس کی ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور قتل کے بعد اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کو مسلح یعنی ہاتھ پیر کاٹنا یہ مت کرنا، اگرچہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ایام اسیری میں جو کچھ تم خود کھاتے ہو اسے بھی وہی کھانے کے لیے دینا، اور جو خود پینا اسے بھی وہی پینے کے لیے دینا۔ اب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھایا اور گھر کی طرف لے چلے۔ اقتباس: سیرت امیر المومنین علیہ السلام، مفتی جعفر حسین۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اصباغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضرب لگی اور آپ کو گھر لے جایا گیا تو میں اور حارث ہمدانی اور سوید بن غفلہ لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ امام علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام کے گھر سے آہو بکا اور رونے کی صدا بلند ہوئی تو ہم بھی رونے لگے۔ اچانک امام حسن علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کہا، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ سب لوگ چلے گئے، لیکن میں اصباغ بن نباتہ رکا رہا، اور جب گھر سے فریاد بلند ہوئی تو میں بھی رونے لگا۔ امام حسن علیہ السلام پھر باہر آئے اور مجھے کہا کہ میں نے آپ کو گھر جانے کا کہا تھا۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میرا نفس ساتھ نہیں دے رہا اور پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، جب تک امیر المومنین کو نہ دیکھ لوں کہیں نہیں جاؤں گا، اور پھر بہت رویا۔ امام حسن علیہ السلام گھر گئے اور کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ جب میں اندر پہنچا تو دیکھا امیر المومنین کو تکیوں کے سہارے بٹھایا گیا تھا اور زرد رنگ کی پٹی آپ کے سر پر بندھی ہے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ اتنا زرد پڑ گیا تھا کہ میں سمجھ نہ پایا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا وہ پٹی۔ جب میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور آپ علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اصباغ، نہ رو، کیونکہ جنت کا راستہ میرے سامنے ہے۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر قربان، مجھے پتہ ہے جنت آپ کی مشتاق ہے، میں اپنی حالت اور آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ اب ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ یتیموں اور بیواؤں کی کون دستگیری کرے گا؟ اصباغ نے یہ کہا اور حضرت علیہ السلام کے پاس سے اٹھ گئے۔ حضرت پر نکاحت طاری ہو گئی اور غشی کے دورے پڑنے لگے، کبھی ہوش میں آ جاتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ امام حسن علیہ السلام نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا جو حضرت علی علیہ السلام نے تھوڑا سا نوش فرمایا۔
پھر امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابن ملجم کو بھی دودھ کا شربت دیا جائے۔ واہ میرے مولا، آپ کی سخاوت۔ روایات علماء میں ذکر ہے کہ زخمی حالت میں امام علی علیہ السلام کے گھر میں جب ان کو لایا گیا تو آپ کے ہی حکم پر اس جگہ بستر لگا کے دیا گیا جہاں ہمیشہ آپ گھر میں نماز ادا کرتے تھے۔ امام حسن بابا کا سر گود میں رکھے بیٹھے رو رہے تھے کہ گرم آنسو مولا کے چہرے پر پڑے تو آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ بیٹا حسن مسلسل رو رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑی تو ان کا صبر بھی جواب دے رہا تھا، لیکن میرے زخمی امام نے یہ کہہ کر صبر کی تلقین کی، دیکھو میں خود کو کن کن ہستیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ لیکن پھر جب اپنے زخمی بابا کے پاس بیٹیاں آئیں تو خدا جانے کہ کیا منظر ہوگا۔ اتنا ہی لکھ سکتا ہوں کہ کچھ لمحے پہلے حسن و حسین کو رونے پر صبر کی تلقین کرنے والے امام علیہ السلام زینب و کلثوم کے رونے پر ضبط نہ کر سکے اور خود بھی آواز کے ساتھ رونے لگے۔ شیخ مفید اور دیگر علماء نے روایت کی ہے کہ جب ابن ملجم کو قید کر لیا گیا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اس سے پوچھا، اے خدا کے دشمن، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ وہ ملعون کہنے لگا، میں نے امیر المومنین کو نہیں، تمہارے والد کو قتل کیا ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مجھے امید ہے امام اس ضرب سے شفا یاب ہو جائیں گے اور اللہ دنیا و آخرت میں تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ اس پر اس لعنتی نے جواب دیا کہ یہ تلوار میں نے 1000 درہم میں خریدی ہے اور 1000 درہم مزید خرچ کر کے اس کو زہر آلود کروایا ہے۔ اگر اس کی ضرب تمام مخلوق کو لگائی جائے تو اس کے زہر سے سب ہلاک ہو جائیں۔ ابو الفرج نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کوفہ کے سارے طبیبوں و حکیموں کو لایا گیا۔ ان سب میں سے بڑا جراح اسیر بن عمر سکونی تھا۔ اس نے زخم کو دیکھا اور بکرے کی ایک تازہ اور گرم میگ والی ہڈی منگوائی۔ جب ہڈی آ گئی تو اس کی ایک رگ باہر نکالی اور اس کو زخم کے شگاف میں رکھا اور پھونک ماری کہ وہ پھونک زخم کی گہرائی تک پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا تو مولا کے مغز کی سفیدی اس میں ظاہر ہونے لگی۔ بس پھر اس نے مولا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب آپ وصیت کریں۔ خدا کے دشمن کی ضربت نے اپنا کام تمام کر دیا ہے، زہر مغز تک پہنچ چکا ہے اور معاملہ تدبیر سے نکل چکا ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیات کے نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا وقت آ گیا۔ اشقی الاولین آخر الناقۃ وشک الآخرین الذی یطعنک یا علی و اشار الی حیث یطعن۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہو گیا۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک عجیب سا سماں بن گیا جس کے بیان کے لیے الفاظ سے قاصر ہوں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب کی الگ الگ وصیتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔